اور یہ بڑا اہم ہے کہ کم باتیں کرو، اور زیادہ بات کرنے سے وقت ضائع، کم از کم خرابی ہے وہ تو وقت ضائع ہونے کی ہے، بلا وجہ وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کسی بھی بلا میں پڑ جانے کا امکان ہے، کہیں بھی آدمی کسی بھی بلا میں پڑ سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مقولہ منقول ہے بعض روایات میں، کہ فرمایا کہ زیادہ باتیں کرنے سے، زیادہ بولنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے قلب میں وہ رقت باقی نہیں رہتی کہ جو رجوع الی اللہ کے لیے ضروری ہے، خشوع کے لیے ضروری ہے، وہ رقت باقی نہیں رہتی، سخت پڑ جاتا ہے۔ تو کثرت کلام یعنی بہت زیادہ باتیں کرنا یہ ہر آدمی کے لیے مضر ہے، اور خاص طور سے اس آدمی کے لیے کہ جو اپنی اصلاح کرنے چلا ہو، تو اس کو تو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے اور وہ باتیں بہت کرتے تھے، بس جب آ کے بیٹھے تو بس شروع ہو گئے، اور کبھی ایک بات کبھی دوسری بات میں بات نکال کر لمبی گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب چونکہ بہرحال ایک مہمان آیا ہے، لمبی بات کر رہا ہے، چاہے اگرچہ پریشانی ہوتی ہے، لیکن مہمان کا یہ تو اس کو روک تو نہیں سکتے کہ بھئی تم چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تو بھائی سب رحمۃ اللہ علیہ برداشت کرتے رہتے تھے۔ تو اسی میں کسی مرحلے پر انہوں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ واقعی بیعت کرنا چاہتے ہو، واقعی اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہا کہ ہاں۔ کہا تو پھر یہ کرنا ہوگا کہ بالکل خاموش ہو کر زبان پہ تالا ڈالو، تو پھر آگے بات ہوگی۔ اب وہ ان کی ذمہ داری ایسا تھا کہ بے انتہا بولتے تھے، بے تحاشا بولتے تھے۔ اب حضرت والد صاحب نے فرمایا آپ کا مجاہدہ یہ ہے اصلاح کے لیے، اپنے اصلاح کے لیے، کہ زبان کو تالا ڈالو، تالا ڈالو یعنی اس کو بند رکھو، بغیر ضرورت کے نہ بولو۔ اب وہ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ جب واقعی چاہتے تھے، اصلاح کرنا چاہتے تھے، واقعی سچے طلبگار تھے، تو اب وہ انہوں نے ایک دم سے ان کے اوپر بہت سخت مشقت کی بات ان کے ذریعے تھی، لیکن انہوں نے اہتمام کیا اور ظاہر بات مسلسل بول رہا ہے تو اس کو ایک دم سے چپ لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کچھ اہتمام کیا اور بات چیت کم کرنی شروع کی، کم کرتے الحمدللہ وہ آ گئے تو اعتدال پر۔ تو حضرت والد صاحب تو ایسے مجھے جہاں تک یاد ہے یہ سنا کہ بعض اوقات صرف ایک مجاہدہ، قلت کلام، یہ انسان کی اصلاح کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی امید ہے ایسے ہی ہوا ہوگا۔ تو غرض یہ کہ باتیں زیادہ کرنے کی جو عادت ہوتی ہے یہ انسان کو بہت گناہوں میں مبتلا کرنے کا سبب بنتی ہے، کم از کم اضاعت وقت، اور بعض اوقات دوسرے آدمی کو تکلیف پہنچانے کا۔ اب یہی بات ہے کہ جس آدمی کو زیادہ بات کرنے کی عادت ہے تو وہ جب کسی کے پاس ملنے گیا، اس کے پاس وقت ہے نہیں ہے، وہ فارغ ہے یا نہیں ہے، آپ نے ایک لمبی داستان شروع کر رکھی ہے، تو اس کے لیے ایک بڑی مشکل کا سبب بنتا ہے، دوسرے کو تکلیف دینے کا بھی سبب بنتا ہے۔ لہذا قلت کلام، اور اس کا راستہ یہ ہے جو حضرت نے ہمارے تجویز کیا کہ بات
سوچ کے بول کہ جو کہنے جا رہا ہوں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا موقع ہے کہ نہیں ہے. ان تمام باتوں کو سوچ کر بولنے کی عادت ڈالو. تو اگر یہ عادت پڑ گئی کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ سوچ کر کہوں تو انشاءاللہ بہت سی بلاؤں سے حفاظت ہوگی. تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اس بات کا احساس پیدا ہو دل میں کہ میں اپنی باتوں کو قابو میں رکھوں، اپنے کلام کو قابو میں رکھوں. قرآن کریم نے بہت واضح لفظوں میں فرما دیا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندے کے منہ سے جو لفظ بھی نکلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی فرما رہے ہیں. تو کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بول دیا اور بس ہوا میں اڑ گیا. یہاں تو بے شک ہوا میں اڑ گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ریکارڈ ہے. وہ بات بھی ریکارڈ ہے، اس کے کہنے کا انداز بھی ریکارڈ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نیت سے کہا گیا تھا وہ نیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے کس نیت سے بات کریں. اپنے بعض اوقات آدمی جو ہے وہ ظاہر میں بہت اچھی بات کر رہا ہے لیکن حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس نیت سے کر رہا ہے. بعض اوقات آدمی تواضع کی بات کرتا ہے، تواضع کا جملہ ہوتا ہے، اپنے لیے کوئی ایسے لفظ استعمال کرتا ہے، خاکسار کہتا ہے، اپنے آپ کو احقر کہتا ہے، اپنے آپ کو کوئی ایسی بات کہتا ہے کہ جو بظاہر اپنی کسی وصف کی کمی کی کے اوپر دلالت کرتی ہے. لیکن نیت بس اوقات یہ ہوتی ہے کہ دوسرا جواب میں کہ نہیں جی آپ کو بہت آپ یہ کہتے ہیں جی میں تو بڑا گنہگار آدمی ہوں، خطا کار آدمی ہوں، سیاہ کار آدمی ہوں. اب دوسرا بعض اوقات نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے نہیں، نیت یہ ہوتی ہے کہ دوسرا جواب میں یہ کہے کہ نہیں جی آپ تو بہت متقی پرہیزگار ہیں، آپ تو بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کے تو فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں. نیت یہ ہے. تو جملہ تو صحیح تھا، اپنی لحاظ سے تواضع کا تھا، لیکن نیت یہ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نیتیں بھی اللہ تعالیٰ اس سے تو نہیں چھپ سکتے. بندوں سے چھپا سکتے ہو، مخاطب سے چھپا سکتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو نہیں چھپا سکتے. لہٰذا یہ سوچو کہ واقعتاً جو بات منہ سے نکالنے جا رہے ہو وہ صحیح بھی ہے اور صحیح نیت سے کہی جا رہی ہے، صحیح ارادے سے کہی جا رہی ہے. اللہ میں نے اپنے حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، اور بڑے عظیم سبق کی بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ واز فرما رہے ہیں، اور حضرت والا کا واز جو ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ میں کبھی پہلے سے سوچتا نہیں ہوں بات کو، اور نہ کسی کی فرمائش پر بات کہتا ہوں کہ فلاں موضوع پر کر دیں. وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل میں ڈال دیتے ہیں وہ کہتا ہوں. اور جن حضرات نے مواعظ پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو پڑھنے کی، تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس طرح الہامی مضامین ہوتے ہیں. اور بعض اوقات بیان کرتے کرتے ایسی بات حضرت کے زبان پر آ جاتی تھی جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام اور القاء معلوم ہوتا ہے. تو اسی واسطے حضرت کے مواعظ میں ایسی ایسی علمی اور عملی نکات ہیں کہ جو بہت سی کتاب خود ان کی تصانیف میں نہیں ملتے. تفسیر کی قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں بیان قرآن میں وہ باتیں جو باقاعدہ تفسیر آپ نے لکھی ہے، لیکن بعض کے درمیان اچانک کسی آیت کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں وہ عجیب و غریب ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اصلاح کے لیے، لوگوں کے اصلاح خلق کے لیے چنتے ہیں تو اس کے زبان پر بھی ایسی باتیں جاری فرما دیتے ہیں. تو ایسا ہوا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ حضرت واز فرما رہے تھے، واز فرماتے ہوئے کوئی بات اسی طرح
دل میں وارد ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور تو یہ فرمایا کہ میں اب آپ سے ایک بات کہتا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قلب پہ ڈالی ہے، اور یہ بات آپ مجھی سے سنیں گے، میں تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنے کے لیے جو حدیث میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نعمت دی ہو تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اما بنعمت ربک فحدث۔ تو تحدیث بالنعمت کے طور پر، یعنی نعمت کو بیان، اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر القاء فرمائی ہے، یہ بات آپ مجھی سے سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، لیکن ابھی وہ بات بیان کرنی شروع نہیں کی تھی، ایک دم سے حضرت رکے اور فرمایا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں کیا کہہ گیا کہ یہ بات آپ مجھے سے سنیں گے، کسی اور سے نہیں سنیں گے، اور اس کو میں نے تحدیث بالنعمت کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان ہے، بیان کر رہا ہوں۔ حقیقت میں تو تعلی ہے، یعنی اپنی بڑائی بیان کرنا ہے۔ تو میں سب سامعین کے سامنے استغفار اور توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ جملہ غلط نکل گیا، یہ تحدیث بالنعمت نہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے قلب پر یہ بات ڈالی ہے اور کسی اور سے نہیں سنیں گے، تو اس کو میں نے اس انداز سے، یہ تو تعلی کا کلمہ میں نے کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ میں بھرے مجمع میں حضرت نے اس بات کا اعتراف اور اقرار فرمایا، اس پر استغفار فرمایا، اس پر توبہ فرمائی۔ تو اس لیے کہ کہہ تو دیا، اور یہ بڑا اہم ہے کہ کم باتیں کرو، اور زیادہ بات کرنے سے